نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاخلاص، وہ مکی سورت جو میرے خیال کسی کو قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ یاد ہو تو سورۃ الاخلاص تو ضرور یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم 3 دفعہ اس کو پڑھیں کیونکہ اب ہم اس طرح کر لیں گے تو ہم پورے قرآن کے برابر یعنی وہ کر لیں گے، یہ نہیں، مگر 1/3 قرآن کے برابر یعنی اجر میں، ثواب میں۔ تو قرآن تو پھر بھی پڑھنا ہی آپ نے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کا 1/3 توحید پر ہے، اور اس صورت میں ہے ہی توحید۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کریں، کہ ان کے ہاں نسب کی بہت تھی نا، وہ لینیج اپنے بھی پیچھے تک جانتے تھے، جیسے ہمیں اپنے باپ دادا سے آگے کسی کے نام پتہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو اپنا لینیج پیچھے تک پتہ ہوتا تھا، ایون اپنے گھوڑوں کا، ان کا بھی وہ پیچھے تک جانتے تھے نسب۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خدا کا بھی نسب بیان کریں، کس کا بیٹا، کس کا وہ، اور اس کا بیٹا کون ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، یہ صورت میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے کہہ لیں، 2 صورتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں جو مسلمانوں میں بڑی پاپولر ہیں نماز پڑھنے میں، ایک سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ اور سورہ کوثر میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بیان ہوئی اور آپ کے آنر کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا، اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا آنر ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ صبح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے، اور آخری نماز رات کی وتر ہوتی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ سورت کے اور ورچوز میں سے یہ بات آتی ہے کہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ ہم پر جسے سردار بنایا گیا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پہ سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے اس میں، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی جو اس سورت کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ہم اس لیے نہ یہ سورت پڑھا کریں نماز میں کہ بس جلدی سے اب نماز کو ختم کرنا ہے تو یہ سورت جلدی جلدی پڑھ لو، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ یہ میرے رب کا تعارف ہے، یہ میرے رب کی ڈسکرپشن ہے اس میں۔ اسی طرح ایک اور بھی اسی طرح کی روایت آتی ہے، بخاری میں ہی ہے، جس میں بھی ایک صحابی کی عادت تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو بھی سورت پڑھنی ہوتی وہ آگے پڑھتے تھے، لیکن یہ سورت سورہ فاتحہ کے بعد ضرور پڑھتے تھے۔ تو ان کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے وہ ذرا تنگ آ گئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ یہ ایسا کرتے ہیں؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اس سے محبت کرے گا یہ سورت اس کو جنت میں پہنچا دے گی۔ ایسا بھی کبھی شوق ہمیں ہوا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھی ہوگی نماز میں، اکثر پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص، لیکن کبھی اس طرح کہ ہمیں محبت ہو سورہ اخلاص سے، اور اگر ہم نے کوئی بھی سورت پڑھنی ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھیں کیونکہ ہمیں محبت بہت ہے۔
اسی طرح ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے. صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ مثل تہائی قرآن کی ہے، یعنی 1/3 قرآن کی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے کہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرو؟ صحابہ کے اوپر یہ بڑا بھاری گزرا، انہوں نے کہا یہ تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا یہ سورہ پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے، تو تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ نے کسی کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا وجبہ وجبہ، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. ٹھیک ہے، اتنی پیاری یہ سورت ہے، معمولی بات نہیں. اسی طرح مسند احمد میں عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں. آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ. میں چپ رہا. پھر آپ نے فرمایا پڑھ. میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گی. یعنی صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہمیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھنی چاہیے. اور نسائی کی ایک روایت میں کہ ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا اس چیز کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کے نہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی. پھر یعنی اس کے بعد اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی، یہ کافی ہیں. اسی طرح وہ بھی روایت ہے مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو 10 دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ پہ تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے. تو اب یہ سورت کو دیکھتے ہیں کہ سورت کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے. قل کہہ کے بتا دیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیں، اے نبی آپ بتا دیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ اب آپ دنیا کو بتائیں کیا هو اللہ احد. ہوا اللہ احد بھی آ سکتا تھا، وہ بھی پورا کمپلیٹ جملہ ہونا تھا، لیکن هو اللہ احد مطلب ہوا، یہ ضمیر شان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے. ہوا وہ اللہ ہے جو احد ہے. ویسے عربک کے اندر ون کے لیے کیا کہتے ہیں؟ واحد. احد نہیں کہتے. احد کس چیز کے لیے آتا ہے؟ اکیلا، یکتا، جس کو کہیں گے یونیک، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ. اس کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ اکیلا. ورنہ واحد ہو سکتا تھا تو وہ بھی اللہ کا نام ہے، لیکن یہاں پہ احد آیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں بھی کوئی آئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مقابلے میں جیتنا، جیتنے کی تو بات چھوڑے، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہی ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے حضرت بلال جب ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا وہ کیا فرماتے تھے؟ احد 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 احد. اور جنگ احد میں مسلمانوں کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ احد احد. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ، اللہ وہ جو الصمد ہے. یہ الصمد اور احد، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں صرف، اور قرآن پاک میں اور الصمد کہیں پہ بھی نہیں آیا. اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی انسان اپنے لیے یہ نام نہیں رکھ سکتا. اس کے بارے میں بھی بہت ساری آراء ہیں کہ الصمد کا معنی کیا ہے. ایک رائے اس میں یہ ہے کہ جو پرفیکٹ ہے، کمال پہ ہے ہر ایسپیکٹ سے، ہر طرح سے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی طرف مخلوق پلٹتی ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ضرورت
پوری کرنے والا، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یعنی ہر مخلوق کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، مگر اس کی ضرورت کسی کی سے نہیں پوری ہوتی. یعنی وہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں الصمد میں بے نیاز کا معنی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ تو ہم غنی میں بھی بے نیاز ہی لکھ دیتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو الصمد وہ ہے جو یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں، تو بے نیاز ہے نا. ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے اپنی سروائیول کے لیے، اپنی سسٹیننس کے لیے، اپنی مینٹیننس کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ان کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے. نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کوئی کام کریں، کائنات کے کام وہ چلا رہے ہیں. نہ اس کو کوئی پیغمبروں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی جنوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اور نیک بندوں کی ضرورت ہے کہ جو اس کی عبادت کریں گے تو اس کے کوئی مطلب اس کی بادشاہت کوئی چلے نہیں. پھر اسی طرح الصمد کا معنی یہ بھی ہے کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ بقا والا ہے، ہمیشہ کی بقا ہے، جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کی ذات لا زوال ہے، غیر فانی ہے. الصمد وہ بھی ہے جو کچھ بھی نہ کھائے نہ اس سے کچھ نکلے. اسی طرح الصمد میں یہ بھی ہے کہ نہ اس میں سے کچھ نکلے نہ وہ کسی سے نکلے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. اسی طرح الصمد یہ بھی ہے کہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور یہ بھی معنی ہے جو نور ہے، چمک دمک والا. تمام معنی، بہت سارے معنی ہیں الصمد کے. تو احد اور الصمد یہ دو قرآن پاک میں بس یہی آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور اپنا کیا تعارف کروایا؟ لم یلد ولم یولد. لم نہیں، یلد یعنی اس نے پیدا کیا، اس نے جنا، ولم اور نہ، یولد وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سمپل ورڈز میں اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو. کیونکہ دوسرے مذاہب کے اندر کیا کہتے ہیں، ان کے خداؤں کے کوئی بچے بھی ہوتے ہیں، فلانا فلانے کی بیٹی اور فلانے کا فلانی بیٹیاں اور یہ وہ اس طرح. لیکن یہی چیز ہمیں یونیک کرتی ہے دوسرے مذاہب سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ الصمد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ احد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے لہو لیے اس کے کفوًا. کفو آپ سمجھتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں نا ایکول کو، سملر وہ کہتے ہیں نا آپ نکاح کریں اپنے کفو کے ساتھ، یعنی اس میں بھی کفو کو دیکھنا چاہیے. کفو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو خاندان آپ کے کچھ میل کا ہو، کچھ میچ کا ہو، کچھ برابری کا ہو، اس میں بالکل بھی نیچے جا کے نہ کر دیں. تو کفو ایکول کو، سملر کو، اس کے برابر کا احد کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس کے برابر کا کوئی بھی، یعنی کوئی چیز اس کی جیسی مثل ہے ہی نہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کو امیجن کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بھی چیز امیجنیشن میں آئے گی وہ اللہ نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ باتیں ہیں جو کہ کوئی مذہب کے اندر ایسی باتیں نہیں کہی جاتی. تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ آپ کو مثال دے سکیں اللہ کی، سوائے اس نے جو اپنے لیے خود مثالیں دے دی. اس کے علاوہ ہم خود نہیں اس کے لیے کوئی مثال دے سکتے. تو بہت ہی جامع صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، صبح شام پڑھنے والی صورت ہے. ہر رات بھی اس کو پڑھ کے سونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، یہ 3 کل بھی کہلائے جاتے ہیں. جب آپ نے یہ پڑھنے ہو تو اپنی ہتھیلیاں ملا لیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو ساتھ جوڑ لیں. ٹھیک ہے،
اور ان کے اوپر یہ پڑھ کے دم کریں اور پھر اپنے جسم پر پھیر دیں، جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ جائے، سر سے لے کے جہاں تک بھی جائے، 3 دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔